یا نبی سلام۔ اور آج ان کا نظریہ کیا ہے؟ اس کو بہت مرچ مسالہ لگا کے معراج ربانی نے بیان کیا ہے، اور اس میں جتنے لنفن سے کام لیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ہی اس کی جہالت ثابت ہوتی ہے۔ ذرا سنیے معراج ربانی میں۔ آواز کیوں نہیں آ رہی صحیح؟ دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے۔ شیخ معراج صاحب حفظہ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیے اس نے سوال کیا کہ قبر پرستی کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے اس چیز کو ختم کرے۔ یعنی قبر پرستی، حالانکہ ہمارے یہاں کوئی قبر پرستی نہیں ہوتی۔ سن لیجئے، پرستی کے معنی ہوتے پوجنا، ہاں، قبر پرستی ہمارے یہاں نہیں ہوتی، قبروں کی تعظیم ہوتی ہے۔ تعظیم کرنا اور ہے، پرستش کرنا اور ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن لفظوں سے دیکھیے کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اس کو کیسے ختم کرنا چاہیے۔ اب اس کا جواب سنیے مردود کا ذرا اس پہ۔ دیکھیں اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے، تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے، اور جو آئے اس کو بھی توڑیے۔ اب یہاں روک رہا ہوں، کہتا ہے اللہ اگر حکومت دے تو حضرت ابراہیم کی سنت ادا کیجئے، ہتھوڑا لیجئے، ایک کنارے سے توڑ کے دوسرے کنارے تک توڑ دیجئے، جو بیچ میں آئے اس کو بھی توڑ دیجئے۔ اسی کو آتنکواد بولتے ہیں۔ اب دوسری چیز نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اگر یہ اپنے ماں کی حلالی اولاد ہے تو مجھے بتا دے ابراہیم علیہ السلام نے کون سی مزار ہتھوڑے سے توڑی تھی؟ کچھ بھی بولو گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبر کو نہیں توڑا تھا، باطل معبودوں کو توڑا تھا۔ قرآن میں وہ واقعہ موجود ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ادھر جدوجہد کرنے کی ضرورت نہیں۔ بڑا بت خانہ تھا، بہت سارے معبود تھے، 365 کو پوجا جا رہا تھا۔ ایک بڑا تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے کو توڑ دیا حضرت ابراہیم نے، بڑے کے سر پہ کلاڑا رکھ دیا، ہتھوڑا بڑے والا کاندھے پہ، جا کے آرام کر رہے۔ قوم آئی، کہا کہ ابراہیم تم نے ہمارے معبودوں کو توڑا، تو حضرت ابراہیم نے جملے میں کیا جواب دیا کہ جھوٹ بھی نہیں ہے، بات بھی ہو گئی۔ فرمایا وہ بڑا والا ہی تمہارا زیادہ جانتا ہے، اسی سے پوچھو۔ تو کہا ابراہیم وہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ کہا پھر ایسوں کو کیوں پوچھتے ہو جو کلام بھی نہیں کر سکتا، جو اتنا مجبور ہے کہ اس کے سامنے اس کے چھوٹے ماتحت کو توڑ دیا گیا تو وہ کچھ بول بھی نہ سکا، ایسے بے بس کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو حضرت ابراہیم نے کون سی قبر کو توڑی تھی؟ اس سے سوال ہو رہا ہے کہ قبروں کو کیسے توڑا جائے، قبر پرستی کیسے ختم کی جائے۔ میں تو پہلے عرض کر دیا کہ ہمارے قبر پرستی ہوتی نہیں ہے، لیکن بہرحال قبروں کو کیسے توڑا جائے؟ تو بولتے اسی کو مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ۔ سوال ہے قبر کے بارے میں، جواب دے رہے ابراہیم علیہ السلام کی، تو اپنے ابا کی حلالی اولاد ہے اگر تو ثابت تو کر حضرت ابراہیم نے کون سی مزار ڈھائی تھی؟ کسی مزار کو نہیں ڈھایا۔ اب اس پر جھوٹ کے جو ہے نا پر نہیں ہو، وہ نہیں ہوتے، پیر نہیں ہوتے۔ اور جھوٹے کی حالت کیا ہوتی ہے پتہ ہے؟ جھوٹا ہمیشہ ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ اب دیکھیں اس کا جھوٹ یہاں سے سنیے۔ بیچ میں ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا، کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھیں، بلکہ اسی سعودی عرب، اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر درخت تک پوجے جاتے تھے۔ درخت تک، آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، پونے 200 سال پہلے درخت تک پوجے جاتے تھے۔ یہ کنواری عورتیں، یہ عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، توحید پرست ماشاءاللہ، یہ ایسے نہیں تھے، یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے تھے۔ یہ ابھی 200 سال پہلے کی بات ہے، اتنے بدعقیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل، اس کو فحل کہتے تھے، فحل، اے پیڑ کو فحل کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر، یا ہم کو شوہر دے دے۔ وہ یہ جھوٹ سمجھ میں آیا آپ کے؟ آواز کیوں کم کر دیا بھائی؟ ارے بڑھاؤ یار، 5 منٹ میں اب ختم کر رہا ہوں میں۔ اس کا جھوٹ پکڑ میں آیا آپ کے؟ نہیں پکڑا؟ چلیے میں تھوڑا سا ریورس کر رہا ہوں، پھر سنیں اور دیکھیں کتنا بڑا جھوٹا ہے یہ۔ پوجے جاتے تھے درخت تک، آج سے 200 سال پہلے اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا،
کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھیں بلکہ اسی سعودی عرب، اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر درخت تک پوجے جاتے تھے، درخت تک. آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، پونے 200 سال پہلے درخت تک. یہ کہتا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے عرب میں قبریں نہیں، درخت تک پوجے جاتے تھے. چلو تھوڑے دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ کچھ جاہل ہوں گے جو درخت کو پوجتے تھے. یہ بتائیے کسی چیز کی اگر پوجا ہو رہی ہو تو پوجا سے روکا جائے گا یا اس چیز کو ہی ختم کر دیا جائے گا؟ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں، خانہ کعبہ میں 365 معبود تھے، 365 معبودوں کو پوجا جاتا تھا. کعبے کو ڈھایا گیا کہ کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکالا گیا؟ یہ کون سی تھیوری؟ اگر کچھ جاہل کسی قبر کی پوجا کرے تو قبر ڈھا دو، یہ کون سی تھیوری ہے؟ ارے وہاں پر جو غلط کر رہے ہیں ان کو ہٹایا جائے گا، قبر تھوڑی ڈھائی جائیں گی. قبر ڈھا دیا، درخت تک پوجے جاتے تھے. اب یہ جملہ سنیں، کہتا ہے کہ 200 سال پہلے سعودیہ میں درخت تک پوجے جاتے تھے. اب اس کا جھوٹ سنیں. پوجے جاتے تھے. یہ کنواری عورتیں، یہ عربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، توحید پرست ماشاءاللہ، یہ ایسے نہیں تھے. یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے تھے. یہ بھی 200 سال پہلے کی بات ہے. اتنے بدعقیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل، اس کو فحل کہتے تھے، فحل، اے پیڑ کو فحل کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر، یا ہم کو شوہر دے دے. کواری عورتیں جاتی تھی پیڑ پر، جو ابھی دھلی دھلائی بیٹھی ہوئی ہیں. یہ پہلے اتنی بدعقیدہ ہو گئی تھی کہ کواری عورتیں پیڑ پہ جاتی اور کہتی ہے اے فحل، پیٹ رگڑتی تھی، اے فحل ہم کو بیٹا دے دے. کواری کو بیٹا پیدا ہوتا ہے؟ بیٹا دے دے، اور بیٹا نہیں دے سکتا تو شوہر دے دے، شوہر نہیں دے سکتا تو بیٹا دے دے. تو میرے خیال سے معراج ربانی بھی اسی پیڑ کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے. امی جان نے اسی فحل سے رگڑ رگڑ کے اس کو لایا ہے. لیکن آج تک تاریخ میں سوائے حضرت مریم کے کسی کواری کو بیٹا پیدا ہوا ہی نہیں. اس لیے وہ حضرت مریم کا معجزہ ہو گیا، اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ آج تک مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو بیٹا کواری عورت کو ہوا نہیں. تو اب اس کی امی کو بھی تو ہو نہیں سکتا. تو وہ امی گئی ہوں گی اے فحل، پیچھے فحل کے پیچھے ایک فعل بیٹھا ہوا تھا. یہ اس کا نتیجہ ہے. یہی وجہ ہے کہ خواجہ کی یہ گستاخیاں کرتا ہے، بزرگان دین کی توہین یہ کرتا ہے. کیونکہ میں نے ابتدائی میں کہا جیسا خون جیسا دودھ ویسا اثر دکھائیں گا. تو دودھ میں ہی فالٹ ہے، خون ہی میں فالٹ ہے، تو وہ اثر آ رہا ہے. تو وہ کواری عورتیں جاتی تھی، اب پیٹ رگڑتی تھی. اس کے گھر میں کواری عورتوں کو بچے پیدا ہوتے ہوں گے، وہ بھی درختوں سے پیٹ رگڑنے سے. تو یہ جھوٹ گڑ رہا ہے، وہ تہمت باندھ رہا ہے اور جھوٹ گڑ رہا ہے. ان کی عورتیں ہو گئی تھی کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھی اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھی اور کہتی تھی اے فجل، اس کو فحل کہتے تھے، فحل، اے پیڑ کو فحل کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر، یا ہم کو شوہر دے دے. وہ بیٹا یا بیٹی عطا کر، یا ہم کو شوہر دے دے. اس پیڑ سے ان کی عورتیں شوہر مانگتی تھی. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محمد بن سعود جو دریا ریاض کے امیر تھے، جب ملے اور ان سے درخواست کی کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں. چنانچہ وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا فرمایا، جہاں شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاک و صاف ختم ہوئے، اور اس طرح سے تلوار کے ذریعے، قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا. تو ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی مزارات اور قبر اور درگاہیں ہیں، اللہ رب العزت طاقت و قوت عطا فرمائے تو ان کو توڑو، تمہارا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا. یاد طاقت ملے، قوت ملے تو ان کو توڑو. پھر آتنکواد بولتے کس کو ہے؟ اب میں ایک سوال کر رہا ہوں، اگر یہ انگریزوں کی نسل اور اولادیں نہیں ہیں تو یہ بتائیں کہ تم نے قبروں کو تو بہت ساری توڑا، کوئی ایک امریکہ کا گرجا گھر توڑا ہو تو بتا دیں. ہے کسی کے پاس کوئی ایسی تاریخ؟ ایک امریکہ کا ایک کوئی گرجا انہوں نے بم سے اڑایا ہو؟ کیا وہاں شرک نہیں ہو رہا؟ وہ نہیں اڑائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ اباؤں کے عبادت خانے ہیں، ان کے داداؤں کے عبادت خانے ہیں. تو جو جہاں کی نسل ہے، اور آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے ہو نہیں سکتے، ہے نا؟ تو چونکہ یہ نسل وہیں سے نکلی،
تو نتیجہ یہ ہے کہ جب یہ ولیوں کی تعظیم نہیں کرتا